آپ نے فارورڈ بلاک کا ذکر بھی کیا تھا. 41 میں سے 38 پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں انہوں نے اپنے حلف نامے جمع کروا دیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں آ رہا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر آپ کو جتنی ریکوائرمنٹ تھی نا فارورڈ بلاک کے اندر, کیونکہ فارورڈ بلاک کی اب شدت کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ اور بیک اینڈ میں بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں مینج, تو 4-5 کی ضرورت تھی, 4-5 مسنگ ہے. وہ تو دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز میں توڑ چھوڑ ہوتی ہے نا. نہیں میں پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں نا. ایک تو یہ ہے جو 39 لوگ ہیں وہ آلریڈی پی ٹی آئی کا انہوں نے کہا یہ 37 میں سے 6-7 کے تو مشکوک ہے نا سائن. 41 میں سے 38 جمع کروا دیا. 37 میں تو کچھ کا سائن کا بھی 38 ہو گئے. ٹھیک ہے 3 رہ گئے, 3 تو ایک سائڈ پہ ہو گئے, 3-4-5 کی ریکوائرمنٹ تھی نا. ویسے تو فارورڈ بلاک کمپلیٹ کرنے کی 4-5 ہی نہیں ہے, 12-14 کی ہے نا, 17-18 کی ہے. نہیں 12-14 کی, 17-18 ٹھیک ہے. چلے 17-18 بھی تو 4 یہاں سے آگے 10 کہیں سے اور آ جائیں گی. ٹھیک ہے وہ تو دوڑ چھوڑ چلتی ہے. مولانا کی بات تو نہیں کر رہے. دیکھیں میں تو آپ کو جتنی آج کے دن تک خبر جہاں تک میں میں آپ کو آج کے دن تک پی ٹی آئی کا بندہ تو جانے والا نہیں ہے. ساری تدبیریں پی ٹی آئی سے متعلق تو الٹی نظر آ رہی ہیں. صاحب دیکھیں میری بات سے, جتنا الٹا نظر آ رہا ہے نا اتنا ہی تیزی سے سب کچھ سیدھا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. سو لیٹس بی ویری کلیئر, ٹھیک ہے, بی بلنٹ اینڈ بولڈ. ٹھیک ہے, ہم کشمکش میں لوگوں کو نہ ڈالیں نا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جو گورنمنٹ اپنی باتیں کری ہے, بیانیاں بنانے کی کوشش کری, گورنمنٹ کو آج کے دن تو کوئی خطرہ نہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو خطرہ ان کی اپنی نالائکی, نااہلی, نکمے پن سے ہو سکتا ہے, باقی ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. پرفارمنس کے بیس کے اوپر اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ لگ رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلانا, پرسپشن کے بیس پہ, ازمپشن کے بیس پہ کل یہ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہو رہا آج گورنمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے کہ اکتوبر میں ایک پٹیشن آ سکتی ہے, ازمپشن ہے نا کہ وہ سرگوشیوں کی چیمگوئیوں کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ الیکشن 8 فروری کا قدم ہو جائے. نہیں دیکھیں ازمپشن ہے نا, میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں, تاثر یہ بن گیا ہے, پرسپشن یہ بن گئی, امپریشن یہ بن گیا ہے کہ جوڈیشل مارشل لا لگ گیا پاکستان میں. ہر چیز ہرے کو سفید کر دیں گے, سفید کو کالا کر دیں گے, کالے کو پیلا کر دیں گے, یہ پرسپشن بن گئی ہے. ٹھیک ہے, اب اس آصف صاحب جیسا سینئر بندہ اس طرح کی بات تو ازمپشن کی بیسس. دیکھیں مجھے تو آج کی تاریخ میں اگر آپ پوچھیں تو مجھے تو کوئی خطرہ کہیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو تو کوئی الیکشن کا لازم نہیں ہو رہے, مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی نا میرے سے نظر. نون لیگ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہے, مقصد کیا ہے؟ میں بھی ان کے پاس آج بیچنے کے لیے یہی بیانی ہے, باقی تو ان کا کیا ہے, ان کا کوئی بیانیہ بھی تو کارکردگی ہے نہیں ہے. دیکھیں میری بات بہت زیادہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا. مجھے تو یہ سمجھ عدلیہ کے حوالے سے ایک مخصوص بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. عدالتوں نے بھی تو اپنے حصے سے تجاوز کر رہی ہے نا, تو کلیئرٹی نظر آ رہی ہے نا. اب اس کلیئرٹی کو ہمیں ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو پرسیپشن بن گئی ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کی بہت ضرورت ہے. ابھی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سیکیورٹی ہے اور معیشت ہے. ہم بھی جو اس نظام کو, لنگڑے لولے کو, مرتے ہوئے مردے نظام کو لے کے چل اس لیے رہیں گے, ہمارے پاس ہوپ جو ہے وہ SIFC ہے. وہ بھی اس لیے ہے کہ اس کو ایک ایماندار سپاسالار لیڈ کر رہا ہے فرنٹ سے, تو ہم اس ہوپ پہ چل رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو ریلیف مل جائے. ادروائز تو دیکھیں آپ ایک طرف پی ٹی آئی ہے, وہ انتشاری پارٹی بن گئی ہے, وہ تو ایک وہ بدماشی سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے, وہ غنڈہ گردی بدماشی سے کرنے کو تیار نہیں ہے. اب اس میں بھی انتشاری ٹولہ الگ ہو جائے گا, اصلاحی ٹولہ الگ بن جائے گا. MQ پاکستان جو امیدیں, جو کیلکولیشنز کی جا رہی ہیں, اگر خدا نہ خواستہ چیزیں اس ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں آتی, پھر کیا ہے؟ دیکھیے سر صاحب, ابھی تو دیکھیں جو پولیٹیکل موسم ہے نا وہ اگلے 3 مہینے بعد کا ہے, جو ویسے تو سرد ہوگا ویسے گرم ہوگا سیاست کے طور پہ. سو کریٹیکل کروشل از نیکسٹ 90 days. وہ جو ٹیکنوکریٹس کی بات ہو رہی ہے, اس کو ایسی سب ہوا میں بات ہے, سب ازمپشن ہے, کچھ نہیں ایسا, کوئی ایسی چیز ابھی کہیں پہ کوئی زیر غور نہیں ہے ٹیکنوکریٹس والا معاملہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اگر آپ اپنی نالائکی, نکمے پن سے, اپنے دھڑم تختے سے, اپنی حرکتوں سے گرنے والے ہیں اور آپ ایک بیانیہ معصومیت کا بنانا چاہتے ہیں, وہ معصومیت پاکستانی کسی بھی پارٹی کا خریدنے کو تیار نہیں ہے. اچھا, تو یہ صرف اگر اس حد تک ہی مجھے نظر آ رہا ہے, بلکہ مجھے تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں. میں نے آپ کو کہا تھا بجٹ پاس ہوگا, ٹھوک بجا کے ہوگا. بین کے اوپر بھی ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو آپ نے بیانات دیکھے تھے, سب پولیٹیکل پارٹیاں ٹھوک بجا کے ساتھ کھڑی ہوں گی. ہے تو کلیئر تھا پہلے دن سے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ بین والا جو معاملہ ہے یا خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کا معاملہ ہے, یہ بھی لگتا ہے کہ ایک مخصوص بیانیے کے لیے ہی کیا جا رہا ہے, چونکہ یہ اچیویبل تو نظر نہیں آ رہا. دیکھیے اس ملک کے اندر پھانسی کے تختے پہ چڑھے ہوئے آدمی کو آپ نوٹیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر ہے, اور پرائم منسٹر کو آپ تختے بار پہ چڑھا دیتے ہیں, تو اس ملک کے اندر یہ مذاق تو چلتا رہتا ہے. تو انپریڈکٹیبلٹی تو اس ملک کے اندر ہے, رہے گی اور رہتی رہے گی. تو یہ تو ہونے کو نہ ہونے والی چیز ہو جاتی ہے, نہ ہونے کو ہونے والی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سو یہ تو کنفیوژن پاکستان کی جب سے پیدائش ہوئی ہے تب سے چل رہا ہے. اور یہ نظام کی کیا ہے شیلف لائف, جو بھی ہم کرنٹ جو دیکھ رہے ہیں, رجیم دیکھ رہے ہیں, جو گورنمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی کیا شیلف لائف ہے؟ کتنا ٹائم ان کو دیا گیا کہ اتنے ٹائم تک اگر آپ ڈلیور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر
دیکھیے کسی نے کسی کو کچھ کہا تو نہیں ہے، لیکن یہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوتی ہے، سوچ کی بات ہوتی ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ گورنمنٹ صرف گر سکتی ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. باقی اس کے ابھی تو آج کے دن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو گورنمنٹ کی اڑوس پڑوس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. بٹ اگر وہ اپنی نکمی نااہل انکمپٹنس کو سوچ رہے ہیں کہ ہم صرف پریزنٹیشنز لے رہے ہیں، کوئی پریکٹیکل کام تو کر کے دکھا نہیں رہے. دیکھیں آڈیٹوریم میں شو کرنے سے، ڈگڈگی بجانے سے تو ملک نہیں چلتے نا، ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو پرفارم پریکٹیکلی، ٹھیک ہے. سو پریکٹیکل چیز تو کوئی چیز نظر آ نہیں رہی ہے. خیر ہے پنجاب میں تو ہم بڑا پرفارم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو پرفارمنس کے اندر پھر پنجاب کے ووٹ بتا دیں گے آئندہ آنے والے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ووٹ تو بینچ مارک ہے ہی نہیں. دیکھیں صاحب میرا ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس اکڑ کس چیز کی ہے. ہاں آپ ابھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب گئے ہیں لاہور، آپ ان پارٹی کی پیپلز پارٹی کے مرہون منت ہے آپ کا اقتدار. آپ اکڑ کس چیز کی؟ آپ کی اکڑ قابلیت کی ہے، آپ کی اکڑ پرفارمنس کی ہے، آپ کی اکڑ گورننس کی ہے، آپ کی اکڑ صاف ستھری کیریکٹر والی ہے، آپ کی اکڑ کیا ایلیکشنز کے ریزلٹس کے اوپر ہے، آپ کی اکڑ کیا ووٹوں کے اوپر ہے. آپ کی اکڑ کس چیز کے اوپر ہے؟ اکڑ سے کام نہیں چلتا. پہلے بھی اکڑ سے نقصان ہوا. ایگزیکٹلی وہی چیز چل رہی ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ. پی ٹی آئی کو بھی گولڈن اپرچونٹی ملی. اکڑ اس چیز کی ہے کہ ان کا جو سیاسی حریف ہے وہ ایک مسئلے میں الجھا ہوا ہے، وہ ریاستی اداروں کے ساتھ جو ہے نا وہ پھنسا ہوا ہے. تو نہیں میں آپ کو بتاؤں صاحب دیکھیں میری بات سنیں. وہ اپنے آپ کو نہ دیکھیں پی ٹی آئی کو یہی گولڈن اپرچونٹی ملی تھی. اس نے فیلئر کی طرف گیا، بدماشی کی طرف چلے گئے، لڑائی جھگڑے کی طرف چلے گئے، آگ جلاؤ کی طرف چلے گئے، اور آج بھی جا رہے ہیں. اور ایسے کنویں میں جا رہے ہیں جیسے واپسی ناممکن کرتے چلے جا رہے ہیں. کل کے بھی جو کسے گئے فوج کے خلاف، وہ انڈورس کر دیا اس نے کہ 9 میں کی اب کلیئرٹی. اور فوج جو ہے وہ ٹیررزم کے اندر یونیفارم وے میں چلتی ہے. 1947 سے ہندوستان کا ایشو تھا، وہ آج تک لے کے چل رہی ہے. 2002 سے لے کر 2002 سے فیصلے تو مخصوص قسطوں کا معاملہ ہو، عدت کا کیس، باقی عدت کا کیس خیر وہ تھا ہی بڑی زیادتی تھی، لیکن وہ ایک کے بعد ایک فیصلے وہ تو ایک شرمناک کیس. دیکھیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اگر ایک سائڈ نظر آنا شروع ہو جائے گی آپ کی طرف ہو گئی تو باقی سائڈ دوسری تو چلے گی. تو یہ تصادم سے پرہیز کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ یہ امپریشن نہ دے کہ پی ٹی آئی سے فوج کی لڑائی ہے اور فوج کی ہی عدلیہ سے لڑائی ہے. یہ امپریشن گورنمنٹ کو نہیں بیچنا چاہیے. گورنمنٹ کو بیان میں دیکھ رہا تھا کوئی دو طرف حکومت کو نہیں کھیلنا چاہیے. وہ کس طرف کھیل رہی ہے؟ دیکھیے کہ آپ ایک سٹیپ آگے آتے 2 سٹیپ پیچھے چلے آتے، پھر ایک سٹیپ آگے آتے پھر 2 سٹیپ پیچھے. کبھی آپ مذاکرات نہیں کریں، کبھی آپ مذاکرات کریں، کبھی آپ بین لگا رہے ہیں پھر آپ بین نہیں لگا رہے، کبھی آپ آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں سے بات کریں گے. آپ کلیئرٹی رکھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس حکومت کو گرانے کے لیے یہ حکومت خود ہی کافی ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. ٹھیک ہے. اور پلس یہ آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ لوگوں کی جو پی ڈی ایم کی ناپسندگی ہے، نفرت ہے، وہ پاپولیرٹی بن گئی. اس پاپولیرٹی سے بھی اب لوگ بیزار ہو گئے پی ٹی آئی کی، کیونکہ وہ تشدد کی سیاست کرے. قوم تشدد کے حق میں نہیں ہے. لوگوں کو اپنے مسئلے سروائیو کرنے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے لوگ یہ آئینی ادارے کام کریں بنسبت کے اپنے ایگوز کی فائٹ کریں. ویئرز ان سارے اداروں میں سمیت میرے ادارے کے سب کے اندر بلیک شیپس اور بلیک سپاٹ والے لوگ. آپ کا کون سا ادارہ ہے؟ پارلیمنٹ. صحیح. سینٹ ہے پاکستان. مجھے لگا کسی اور کی بات کر رہے ہیں آپ.